بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، دس از مس سمیرہ نثار۔ اللہ کے فضل و کرم سے آپ سب بخیریت ہوں گے۔ دونوں کے واسطے ہے ضروری الگ وطن، دونوں کے واسطے ہے ضروری الگ وطن، دونوں کی زندگی کا ہے مقصد جدا جدا۔ عزیز طالبات، آج ہم سبق نظریہ پاکستان کا خلاصہ پڑھیں گے۔ مسلمان ہمیشہ کفر و الحاد کے سامنے ڈٹے رہے۔ اکبر بادشاہ کی بے جا رواداری نے ہندوؤں کو ملک میں کافرانہ طریقے رائج کرنے کا موقع فراہم کیا اور مسلمانوں کی دینی آزادی ختم ہو گئی۔ ایسے میں دین کو بچانے کے لیے حضرت مجدد الف ثانی رحمۃ اللہ علیہ اٹھ کھڑے ہوئے۔ مغلیہ سلطنت کے زوال کے بعد انگریزوں نے اپنے قدم جمائے اور ملک میں انتشار پھیل گیا۔ اسلام کی سر بلندی کے لیے سلطان حیدر علی اور ان کے بیٹے ٹیپو سلطان نے انگریزوں کا مقابلہ کیا، لیکن انہیں کامیابی نہ مل سکی۔ اس زمانے میں شاہ ولی اللہ دہلوی اور ان کے بیٹوں نے مسلمانوں کو معاشرتی برائیوں سے دور کرنے کی تحریک شروع کی۔ ان کے پوتے شاہ اسماعیل نے 1831 میں اسی کوشش میں شہادت پائی۔ مسلمانوں نے 1857 میں اپنے قدم جمانے کی کوشش کی، لیکن انگریزوں کے سامنے ان کا بس نہ چلا۔ ایسے میں سر سید احمد خان نے انگریز سے مفاہمت کو غنیمت جانا۔ ہندوؤں نے 1885 میں انگریز کی بنیاد ڈالی۔ ہندوؤں نے 1885 میں کانگریس کی بنیاد ڈالی، جو حقیقتاً صرف اور صرف ہندوؤں کی نمائندہ جماعت تھی۔ نواب وقار الملک نے 1906 میں مسلم لیگ کی بنیاد رکھی۔ 1911 میں پہلی جنگ عظیم میں انگریزوں کا مقابلہ جرمنی سے ہوا۔ ترکی جرمنی کا ساتھ تھا۔ مسلمان ہونے کے ناطے انگریزوں نے مسلمانوں کو اپنا دشمن سمجھا۔ نقصان نہ پہنچانے کا وعدہ کرنے کے باوجود اس نے ترکی کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے۔ خلافت کے تحفظ کے لیے علی برادران نے تحریک خلافت شروع کی۔ ہندوؤں نے بھی شدی اور سنگٹھن کی تحریکیں چلائیں۔ علامہ اقبال رحمۃ اللہ علیہ نے 1930 میں پاکستان بنانے کی تجویز پیش کی۔ 23 مارچ 1940 کو قرارداد پاکستان کی روح سے مسلمانوں کی آزاد حکومت قائم کرنے کا فیصلہ ہوا۔ دنیا میں قومیت کی تشکیل کی دو بنیادیں ہیں، ایک وہ جو مغربی مفکرین نے قائم کی اور دوسری رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قائم کی ہوئی ہے۔ اہل مغرب نے قومیت کی بنیادیں جغرافیائی حدود پر استوار کیں، جبکہ مسلمانوں کی قومیت ایک نظریاتی قومیت ہے جو کلمے کی بنیاد پر وجود میں آئی۔ شب گریزاں ہوگی آخر جلوۂ خورشید سے، شب گریزاں ہوگی آخر جلوۂ خورشید سے، یہ چمن معمور ہوگا نغمۂ توحید سے۔ نظریہ پاکستان میں اسلامی زندگی اور قدروں کا تصور بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ نظریہ پاکستان کا مقصد اسلامی اصولوں کی ترویج کے لیے ایک مثالی مملکت کا نمونہ بنانا ہے۔ قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ کی پرخلوص قیادت میں 14 اگست 1947 کو پاکستان معرض وجود میں آ گیا۔ پاکستان نے اپنے قیام سے اب تک بڑی ترقی کی ہے۔ اس کو برقرار رکھنے کے لیے ہمیں نظریہ پاکستان کو ہر وقت پیش نظر رکھنا پڑے گا۔ ہمیں کوئی ایسا قدم نہیں اٹھانا چاہیے جس کی وجہ سے ہمیں اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سامنے شرمندہ ہونا پڑے۔ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے لیے ہونا چاہیے۔ ہم اسلامی اصولوں کی روشنی میں پاکستان کو توانا اور مستحکم بنانے میں پوری طرح کامیاب ہوں گے انشاءاللہ۔ نور خدا ہے کفر کی حالت پہ خندہ زن، نور خدا ہے کفر کی حالت پہ خندہ زن، پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ شکریہ۔